درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و سلام کے بعد مقتدر علماء ذوی احتشام، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد کے تمام منتظمین کو، پروگرام کے تمام منتظمین، حاضرین، محبین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں برکات کا نزول فرمائے۔ جو حضور کا ذکر کروانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ ہو رہا ہے، اور ان کی روحانی توجہات ہمیں ضرور میسر ہیں۔ مجھ سے قابل فاضل محتشم استاذ العلماء، فخر اہل سنت، مخدوم ملت، حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ مفتی مظفر یاسین صاحب مدانی اور فیصل آباد حضرت خوبصورت علمی تحقیقی گفتگو فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے۔ فاضل محتشم مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی علی حسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور زینت القراء جناب حضرت قاری محمد خلیل احمد صاحب امام مسجد حاضہ، و قاری علی حریرہ عطاری صاحب امام جامع مسجد حاضہ، اور دیگر جتنے علماء شیوخ یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک فقیر کا وعدہ تھا، اور آتے وقت 5-7 منٹ اوپر ہوئے، تو انشاءاللہ 5-7 منٹ اوپر دے دیں گے 10:30 سے، کیونکہ صبح کلاس پہلی میری پیریڈ ہوتا ہے، میں نے پہلی کلاس لینی ہوتی ہے، پڑھانی ہوتی ہے، تو پھر چونکہ محافل سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، ہماری روزانہ 2-3 مرتبہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے کافی وقت گزر چکا ہے، تو جتنا لنگر آپ کے نصیب میں ہے، میں انشاءاللہ چند منٹ میں 11:40 تک آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، تاکہ کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ پاک فضل فرمائے۔ جہاں سے علامہ صاحب نے چھوڑا ہے وہاں سے میں اس کو شروع کرنا چاہوں گا۔ مسئلہ حیات النبی پر علامہ صاحب نے کلام کرتے ہوئے حضور کے زندہ ہونے کا جو ثبوت ہے اس پر کلام ختم کیا۔ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ادھر میری طرف آپ دیکھیں، بچے تو بیچ میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ کافی دیر گزر گئی ہے، لیکن آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں نور ہے، روشنی ہے، اور یہ محلہ تو ہمارا ماشاءاللہ بڑا محبت والا ہے، اور سننے والے لوگ ہیں۔ کاش آتے ہی اگر بیان کا ٹائم علامہ صاحب کی بات مل جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن چلو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ اب توجہ فرمائیے گا، میلاد شریف کی جو خوشی ہے، جسے ہم جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، جس کا حوالہ علامہ صاحب نے قرآن شریف کی آیت سے دیا، اس میں خوشی کا جو ایک پہلو ہے، اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اور اتنا بڑا ایمانی اشارہ ہے کہ بندہ اگر سمجھ جائے نا تو میلاد شریف کی حقیقت تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، پڑھے لکھے حضرات آپ بیٹھے، یہ جو خوشی ہے یہ نعمت کے موجود ہونے کا تاثر ہے۔ غور کرنا ہے ذرا، کوئی بھی خوشی ہے وہ نعمت کی موجودگی کا اثر دیتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ وہ نعمت موجود ہے۔ اب میلاد شریف میں جو خوشی ہے اس میں یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو اللہ نے نعمت دی،
خوشی ہے. ایک طرف سے آواز آتی ہے اور وہ صرف مرزئی ہے، مرزئی کا بیانیہ ہے. قادیانیہ کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ تم غم کرو. باقی چند لوگ جو ہیں وہ اپنا شور تھوڑا سا کرتے ہیں، چونکہ یہ مورے ہیں، اصل میں قادیانی ان کے سورے ہیں. قادیانی کا بیانیہ ہے کہ غم کرو. یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا 15-20 منٹ میں. قادیانی زور دیتا ہے بھی غم کرو غم کرو غم کرو غم کرو. کیوں؟ وہ چلے گئے. اصل میں اس کے پیچھے اس کا راز ہے سیٹ خالی کروانا، کہ سیٹ جب خالی ہوگی تو میرا بیانیہ صحیح ہو جائے گا کہ اب ضرورت نبوت ہے، نبی کے آنے کی ضرورت ہے. تو لہذا مرزئی جو ہے وہ اس پر سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ غم کے بیانیے کو زور سے بیان کیا جائے. بھی غم کرو، وہ نبی تھے، آئے تھے، 12 کو وفات ہو گئی، وہ چلے گئے. تو یہ غم کا بیانیہ اصل میں اس نعمت کا انکار ہے جو 12 ربیع الاول کو اللہ نے دی اور وہ اب موجود نہیں. یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. بات سمجھ میں آگے کیا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اب ہمارا سوال یہ ہے، مرزئی جو کہتا ہے، مرزئی کو اس کو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ غم کرو کیونکہ حضور تو چلے گئے. ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے 12 ربیع الاول کو نعمت دی وہ موجود ہے، وہ حقیقت میں موجود ہے. تو جب خوشی کرتا ہے بندہ، یہ مرزئی پر تلوار ہے، مرزئی پر وار ہے اور مرزئی پریشان ہوتا ہے. مرزئی کا سب سے بڑا بیانیہ دفن ہوتا ہے غم کا، کہ غم کیوں نہیں کر رہی امت؟ کیونکہ جب غم کا بیانیہ امت کے ذہن میں آ جائے گا تو وہ ضرورت نبوت محسوس کرے گی کہ نئے نبی کی ضرورت ہے، نیا نبی آنا چاہیے اور نئے نبی کی یہاں پر ضرورت بنتی ہے. تو اب اس کے مقابلے میں اہل حق، اہل اسلام 1400 سال سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کی اس نعمت پر خوشی ظاہر کرتے ہیں. اور ہم اہل حق 3-4 سوال کرتے ہیں غم والوں سے کہ جو غم کا مشورہ دیتے ہیں، چاہے وہ ہے یا ان کے خلفاء ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غم کریں. سب سے پہلا سوال، اس کا جواب ہمیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے جو نعمت 12 ربیع الاول کو دی وہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج نبوت کس کی ہے؟ رسالت کس کی ہے؟ امت کس کی ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ تو وہ بلکھلا جائیے کہ یہ امت تو انہی کی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کتاب کی ان کی ہے، نبوت بھی ان کی ہے، رسالت بھی ان کی ہے. تو ہم نے کہا مر جانا، قبر میں جانا، کوئی ادھر ہی رہنا ہے. جب نبوت ان کی ہے، رسالت ان کی ہے، کتاب ان کی ہے، امت ان کی ہے، تو خوشی بھی ان کی ہے. سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آپ تھوڑا سا مزید جذبے کا اظہار کریں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ علم والے لوگ ہیں اور علم سمجھنے والے لوگ ہیں، اشارہ سمجھنے والے لوگ ہیں. میں نے تھوڑا سا چیک کر لیا، آنٹی سے تھوڑا سا چیک کرتے ہیں نمک مرچ کا پتہ چل جاتا ہے. اور آپ محبت والے لوگ ہیں تو ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھا کے تو سبحان اللہ. مزہ آ گیا. مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مزید. دوسرا سوال، ہم غم کرتے ہیں، علماء کا درلا لے لیں گے، غم کرتے ہیں. مرزائیوں سے ہمارا دوسرا سوال ہے، ہم چھوٹو موٹو سے بات نہیں کرتے. ہمارا مرزائی سے دوسرا سوال ہے، بھئی ہم غم کریں تو بتاؤ کہ آج نبی کون ہے؟
کون ہے نبی آج؟ تو وہ کہیں گے جی تو وہ نبی تو چلے گئے، اب نبی جو ہیں یہ ہیں جو لے کے آئے ہیں، تین جو دوسرے ہیں ساتھ، ویسے ہی ان سے پوچھا کہ آپ کے نبی کون ہیں؟ آپ جو وکالت کر رہے ہیں ان کی کہ غم کرو غم کرو غم کرو غم کرو، تو جو وکالت جو کر رہے ہیں آپ غم کی، تو بتاؤ ہم غم کرتے ہیں، یہ بتاؤ آج کل نبی کون ہے؟ تو وہ کہوں جی نبی تو وہی ہے، تو جب نبی وہی ہے تو پھر غم کریں گے یا خوشی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ اتنا شائع مسئلہ ہے اور اتنا آسان مسئلہ ہے کہ حضرات یہ بالکل عام سادہ بندے کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے اور آ جانا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ماضی قریب میں، وہ ایک نعمت تھی، لیکن اب ان کے لیے جو میں لفظ استعمال کروں گا وہ کہوں گا کہ میری والدہ تھی، یہ نہیں کہوں گا میری والدہ ہیں، میرے والد ہیں تو وہ یہ نہیں کہوں گا والد تھے، والد موجود ہیں تو نعمت کی موجودگی پر تھا نہیں آتا ہے، آتا ہے یا ہے آتا ہے۔ اب ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ اس مسئلے کو بالکل نتھار کے واضح کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے۔ اچھا ان سے پوچھا جائے کہ جب تمہارا عقیدہ تھے والا ہے تو تم ترجمہ ہے کیوں کرتے ہو؟ بھئی غم تو کہتا ہے تھے، ترجمہ ہے کر رہے ہو۔ محمد اللہ کے رسول تھے، اب مان جاؤ محمد اللہ کے رسول تھے۔ آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے محفل گرمانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے اور گواہی ڈالیں کہ یہ مسجد گواہ ہو جائے اور مرتے دم بھی ہمارا کلمہ آسانی سے زبان پہ ہو جائے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاتھ اٹھا کے محمد اللہ کے رسول بیٹا ایک منٹ نعرہ تو لگاتے ہیں نا، ہاں نعرہ لگانا ہے، تھوڑا لگانا ہے، کوڑا نہیں لگانا، ہاں تاکہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آگے بیان لیٹ ہے تو میں چاہتا ہوں لنگر آپ کو زیادہ دے دوں، اللہ نعرہ تو علماء کو اچھا لگتا ہے، خطبہ کو اچھا لگتا ہے، بات سمجھی ہے کوئی نہیں سمجھی؟ اب کلمے میں یہ ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب وہ ہیں تو غم نہیں کریں گے، خوشی منائیں گے۔ اس لیے اہل سنت بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کرتے، اہل سنت بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو میلاد منانا اصل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت ہونے کا اعلان ہے کہ حضور آخری نبی تھے، حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ختم نبوت پر پہرا ہے جشن میلاد، حضور کی خوشی کہ امت اشارتاً کہتی ہے کہ ہم غم کیوں کریں، لے جاؤ اپنے کسی نئے کانے کو، ہمارے تو ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ کوئی رسم نہیں میلاد منانا، رسم ایک سال میں محفل کرا دی، ایسا نہیں ہے، یہ دین کی اصل کی طرف، دین کی روح کی طرف یہ میلاد شریف۔ تو اس لحاظ سے ایک اور بات بھی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، دیکھیں قرآن شریف میں جو میں نے آیت پڑھی نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے فرمایا ہم نے احسان کیا تم پر۔ علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں۔ اچھا جی دے دیں، تو گھڑی لیتے ہیں، مہینہ رکھتے ہیں، تو اب یہ موسم ہے نا، کہتے ہیں میں نے احسان کیا تو مہینے بعد لے لینا، دیو جی میں نے لوڑ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے احسان کی،
احسان کیا تھا، محسن تھے، محسن ہے نہیں، کیونکہ نعمت واپس لے لی. تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ بِهِمْ رَسُولًا. ہم نے مومنوں پہ احسان کیا. لفظ احسان بتا رہا ہے غم نہ کرنا، خوشی کرنا، وہ نعمت موجود ہے. مرشئی کو سنا برابر بھی موقع نہیں دینا. اب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور میں ساتھ ساتھ حل کر دوں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوال آج چھوٹے چھوٹے کلپ ہوتے ہیں جن سے ہمارا نوجوان سلپ ہو جاتا ہے اور نوجوان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سروائیو کرنا. تو دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ جشن مناتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، تو کیا حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ بھی ہر سال تو نہیں پیدا ہوتے. یہ تو بات صحیح ہے. تو تم جشن پھر کیوں مناتے ہوئے ہر سال جھنڈیاں لگا ہوئے ہر سال آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا قرآن نے ہمیں بتایا ہے یہ بات. قرآن کہہ رہا ہے. اچھا جی قرآن. میں نے کہا جی قرآن شریف میں. میں نے کہا قرآن میں ایک سورت ہے اور اس کی بڑی قدر ہے اور اس کا نام سورۃ القدر ہے اور اس میں ایک رات کا ذکر ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو لیلۃ القدر وہ رات 27ویں ہو 23ویں ہو 21ویں ہو وہ الگ بات ہے. رمضان شریف آخر میں آتی ہے. اب دیکھو اور شہروں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے گجرات کی بات کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیصل گیٹ لے لو یا کوئی اور مرکز لے لو، وہاں پر جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن. اور علامہ صاحب وہاں چراغاں بھی ہوتا ہے، وہاں جشن بھی ہوتا ہے. تو پوچھا جائے کہ یہ جشن کیوں منا رہے ہو قرآن کا؟ قرآن کا جشن کیوں ہے؟ تو اس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو میں نے کہا ہر سال نازل ہوتا ہے. ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے. ہر سال تو نہیں نازل. تو میں نے کہا ہر سال جشن کیوں، ہر سال چلانا کیوں؟ مرچیں بھی لگاتے ہو کسی کو نہیں لگتی. یہ کوئی ایسی بات نہیں، میری بات سمجھو. یہ ہم ایسی بات نہ سمجھو کہ علماء فرقہ بندی کرتے ہیں. نا یار میرے بھائیوں، ہمیں جانوروں سے غرض نہیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی پیلی کو سیکیور کریں، اپنے پھولوں کی اپنے گلشن کی حفاظت کریں. مالی کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھی باڑ لگائے تو جب مالی باڑ لگاتا ہے پھولوں کی حفاظت کے لیے، کیا ممبر کا تقاضا نہیں کہ امت کو بچایا جائے؟ بڑے عجیب لوگ ہیں. بندہ کہتا جی مولانا صاحب تو فرقے کی بات کر رہے ہیں. وہ فرقے کی بات، یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے. ہم تو تحفظ کر رہے ہیں، اپنے نوجوان نسل کا عقیدہ بچا رہے ہیں کہ جو سرکار کی محبت میں جشن مناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور سرکار کی محبت میں جھنڈیاں اور یہ چراغاں کرتے ہیں. اور آج فضول قسم کے اٹھ کے لوگ مرزیوں کی طرح اردو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ مقدر میں لکھا ہے. سمجھو کہ یہ نہیں سمجھے؟ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ آج کل بہت سارے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں علماء سے کہ یار میں فرقے کی بات نہیں ہونی چاہیے. بھئی فرقے کی نہیں، فرق ہے. کیا مطلب؟